الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہم مختلف مراحل سے گزرے اور یہ بزم محبت، بزم عرفان جن احباب نے سجائی، بزم حسینیہ کے وہ لوگ جو اس بزم کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، میں انہیں تہ دل سے ہدیہ نیاز اور ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ وہ روشنی ہے جس نے اس دنیا کے اندر بھی میری بقا کی ضمانت بننا ہے اور آخرت کے اندر بھی، تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بزم حسینیہ والوں کو یہ توفیق تا قیامت ارزانی فرمائے، نسل در نسل یہ حسین پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان جاری اور ساری رہے۔ جو احباب ہمارے ساتھ مسلسل وابستہ رہے، تشریف لاتے رہے، میں ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے تشریف لا کر میری بھی حوصلہ افزائی فرمائی، اس بزم حسین میں اپنا نام بھی لکھوایا۔ تو یہ شب اپنے ماحول اور اپنے پیغام کی عظمت میں بہت اہم ہے، تو اس شب کی اہمیت کی عظمت کے حوالے سے چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا جو ہمارا پہلا مطالعہ ہے اس مطالعے سے وابستہ کچھ وہ حقائق جو نتیجہ خیز ہیں اور ساری گفتگو کا وہ مصدر ماخذ اور ساری گفتگو کا وہ مبارک نتیجہ ہے، ہم اس پر پہنچیں تاکہ ہمارا بیٹھنا، آنا جانا، وقت صرف کرنا یہ محض خیال آرائیوں تک نہ محدود رہے، جذب اور ذوق تک محدود نہ رہے، زندگی کی ہمیں وہ خیرات ملے جس زندگی کی روشنی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمیں نصیب ہو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری ہم سب کی اس حاضری کو، عقیدت اور محبت کو قبول فرمائے اور بارگاہ حسین میں ہمارا یہ ہدیہ نیاز پیش کر دیا جائے۔ یقیناً یہ محافل ان کے حضور پیش کی جاتی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ شاعر گزرے ہیں بڑے معروف، انہوں نے حضرت مولا حسین علیہ السلام کی حرمت مآب ذات پر ایک قطع کہا
تو دل میں بات آئی کہ ہو سکتا ہے یہ وہاں پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، تو وہاں جن لوگوں کو حضور عظمت رحمت میں حاضری کا شرف ہوتا ہے، انہوں نے اپنے آنکھوں سے یہ دیکھا کہ مولا حسین پاک بزم نور کے اندر جتنے بھی کسی کی محبتوں کے جذبے وہاں موجود تھے، شعر و سخن کی گفتگو کی صورت میں، شعر و سخن کی صورت میں، وہ کاغذوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک کاغذ کو آپ نے اٹھایا اور اٹھا کر لہرا کر فرمایا، یہ میرے نصیر الدین کا شعر ہے، میں اسے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے جذبوں میں وہ توانائی تو نہیں، خیالوں میں وہ طہارت تو نہیں، لفظوں میں وہ تمکنت تو نہیں کہ ہم اس انداز کا کوئی نیاز پیش کر پائیں، لیکن وہ یوسف کے خریداروں میں ایک سوتر کی اٹی لے جانے والا جذبہ تو ہم رکھتے ہیں نا، اور کچھ نہ صحیح ان کے نام لیوا تو ہیں نا، تو ہمارے لیے ان کا نام ہی ضمانت ہے، کافی ہے۔ تاہم آج کا عنوان بڑی حساس نوعیت کا ہے۔ ایک تو ہم جتنا کچھ بیان کیا، ابھی تو ایک تعلق کو بیان کیا کہ حسین کا قرآن سے تعلق کیا ہے اور قرآن کا حسین سے تعلق کیا ہے۔ ابھی میں اس تاریخ پر نہیں اترا جس کا تسلسل آغاز عالم امر سے ہوا ہے۔ حسین کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں آ کر اس سفر کی انتہا ہوئی، پھر اس سفر کے نتائج کے جو برکات ہیں ان کی انتہا کے لیے کون سا دائرہ کار ہے، یہ ایک تفصیل طلب مراحل ہیں۔ اس پر تو ہزاروں گھنٹے بھی تھوڑے ہیں، زندگیاں تھوڑی ہیں۔ حسین میں نے کہا تھا کہ محض شخصیت نہیں، اللہ کی مشیت کا کوئی خصوصی اہتمام ہے۔ تو اس تعلق کی عظمت میں ہم نے یہ 8 دن گفتگو کی، تو آج اس کا ہم نتیجہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ خدائے ذوالجلال نے اس نظم کائنات کو مربوط کیا ہے ایک رابطے ضابطے کے ساتھ۔ کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ۔ لوگوں، انسانیت کی بقا، باہمی احترام، محبت، اخوت اور سماج معاشرت کا تسلسل، زندگی کی برکات، زندگی کی عظمت لا الہ الا اللہ سے وابستہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محض کلمہ نہیں، ایک میکنزم ہے انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کی وحدت کے لیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب جو پڑھتا ہے اسے عرف میں مسلمان کہہ دیتے ہیں، حالانکہ مسلمان ہونا بہت آگے کی بات ہے۔ پڑھنے والوں نے بڑی مرتبہ پڑھا، قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ جھوٹ بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ جب تک لا الہ الا اللہ من میں نہیں اترتا، حرمت کردار بن کر اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا بیکار ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کردار کی زندگی کا نام ہے، اخلاق کی حرمت کا نام ہے، بندگی کی انتہا کا نام ہے، شرافت انسانیہ کی ایک عظمت کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ اصل میں صرف کلمہ توحید نہیں، وقار انسانیت ہے۔ جب تک انسانیت لا الہ الا اللہ کی قدروں پر اتری رہے گی، ان کا وقار بحال رہے گا۔ اس دنیا کے اندر بھی انہیں وقار ملے گا، تہ خاک میں بھی وقار ملے گا، اور عالم قیامت میں بھی اسے وقار ملے گا۔ یہ اتنی بڑی عظمت ہے، اس کی بڑی پرانی تاریخ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، سید المرسلین تک آتی ہے، بڑا لمبا ٹائم پیریڈ ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ کس کی تصدیق کرتا ہے؟ جس کے کردار میں
ایسی رہنائی ہو جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مقام ولایت کی بڑی تعریف کی، توصیف کی، اس شرف کی حرمت کو بیان فرمایا نبوت کی زبان سے، تو ولی کی ولایت کی شناخت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ جس کا لباس ایسا ہو، وضاقت ایسی ہو، اس کا یہ معاملہ ایسا ہو، فرمایا جسے دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے، جس کے قلب و روح کے اندر اس کے کردار میں رونق اتنی ہو کہ دیکھتے ہی اللہ کی عظمت یاد آ جائے، کہ اس کے چہرے پر جو تمکنت ہے، اس کے خیالوں میں جو طہارت ہے، اس کے کردار میں جو حرمت ہے، لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، ایک نور ہے جس نے اس کے کردار کو بھی سنوار دیا ہے، اخلاق کو بھی سنوار دیا ہے۔ اب ایک عام سا جائزہ ہے مذہب کی دنیا میں، بڑا خوبصورت یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں، بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ جو شخص بت پوجتا ہے، بت خواہ لکڑی کا ہو، پتھر کا ہو، پیتل کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، عرف شرع اور دانشور لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ بت پرست ہے، کافر ہے، یہی بات ہے۔ لیکن قرآن اس سے ذرا آگے چلا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یار دیکھو، جس نے لکڑ پوجی، پتھر پوجا، مٹی پوجی، کوئی دھات پوجی، چاند سورج کی پرستش کی، تو اس کو آپ مشرک کہتے ہو، شرک کی گالی دیتے ہو۔ ہاں کہا ایک بت ایسا بھی ہے جو تمہارے دل کے اندر موجود ہے۔ قرآن سورہ جاشیہ فرمایا افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، اے حبیب اس کلمہ گو بدبخت کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو پوجا ہے، بت پرست کو کافر ہونے کی گالی دیتا ہے، مگر اپنے دل میں شیطانی وسوسے کی جو خواہش ہے اس خواہش کی پوجا میں حد سے گزر گیا ہے، اس کو مشرک کہتا ہے۔ دل میں خواہشوں کا بت رکھ کر اس کی پوجا کر کے حرمت اخلاق سے منہ موڑتا ہے۔ اس بت پرست کی بدبختی کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ تو اللہ نے یہ منظر بیان کیا، فرمایا بت پرست کی ہدایت آسان بھی ہے، مشکل بھی، اپنا ممکن بھی ہے۔ یعنی کسی بت پرست کو مسلمان کرنا ہو تو آسان ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کی حرمت بتاؤ، اخلاق کا تقدس بتاؤ، وہ انسپائر ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ ملے گا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں بت پرست لا الہ الا اللہ کی عظمت بھی آئے ہیں۔ بت پرست جو ہیں، پڑھا ہے نا کلمہ، سارا مکہ کافروں سے بھرا ہوا ہے، تو ان بت پرستوں نے ہی کلمے پڑھے ہیں نا، وہی لا الہ الا اللہ کے نور میں ڈھل کر میدان بدر میں اترے ہیں، میدان احد میں اترے ہیں، غزوہ تبوک، یرموک، حنین میں اترے ہیں۔ وہ لا الہ الا اللہ کی عظمت اور عملی شہادت ہے، سب کچھ قربان کر دیا ہے، وہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان ایسا بت پرست جو لکڑی پوجتا ہے، پتھر پوجتا ہے اور جست پوجتا ہے، کسی دھات کو پوجتا ہے، اس کی ہدایت ممکن ہے۔ لیکن ایسا شخص جس نے اپنے دل میں خواہش کا بت سنوار رکھا ہے اور ہر وقت اس کی پوجا پاٹ میں اس کے تقاضوں پر وہ جد و جہد کرتا ہے، فرمایا اس کی ہدایت ممکن ہی نہیں ہے۔ اے اللہ کیوں؟ قرآن افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ میرے حبیب جس نے من میں چھپے ہوئے بت کی پوجا کی، اللہ اس کو اپنی عظمت اور جلالت سے خود گمراہ کرتا ہے، اس کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے، اس کا دل ہدایت کو قبول ہی نہیں کرتا کہ وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ مگر خواہشوں کی پوجا کر رہا ہے، خیالات کی پوجا کر رہا ہے،
جہاں حق کے سامنے اس کا خیال آتا ہے تو خیال کو اور دل میں چھپے ہوئے وسوسے کو ترجیح دیتا ہے اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. یہ کیسا مسلمان ہے جو دل میں چھپے بت کی پوجا تو کر رہا ہے مگر دل کو میری محبت کے لیے خالی نہیں کر رہا. تو ایسا شخص کسی بھی صورت میں ہدایت پر نہیں آ سکتا. یہ قاعدہ قدرت ہے. اسی لیے اہل عرفان نے دل کی طہارت کے لیے جو میتھڈالوجی دی ہے وہ مولا کائنات نے اس بات کا سراغ لگا کر امت کو اس کی تعلیم دی ہے کہ دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے. زنگ آلود ہو جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا لِكُلِّ شَيْءٍ مَسْقَلَةٌ وَمَسْقَلَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر زنگ آلود چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سائیکل صاف کرنے کے لیے ریگ مال ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی کیمیکل ہوتا ہے. تو جب دل آلودہ ہو جائے خواہشات سے تو پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. وہ اپنے نور کے جلووں سے تن بھی پاک کر دیتا ہے, من بھی پاک کر دیتا ہے. تو یہ وہ حقیقت ہے جس سے انسان کے اخلاق کی تراش خراش ہوتی ہے, سنورتے ہیں, بنتے ہیں. وہ اخلاق بندہ مر بھی جائے تو اس کا کردار اسے نہیں مرنے دیتا. تو اس کردار کے پیچھے جو بنیادی طاقت ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اس لیے ہمارے اسلاف اولیاء عظام جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کو لفظوں کے تصور میں قبول نہیں کرتے. یہ بات ذہن میں رہے. حضور خواجہ خواجگان خواجہ بشیر الدین چشتی اجمیری سے کسی نے لا الہ الا اللہ کی عظمت اور معرفت پوچھی تو اس نے کہا کہ جب آپ کہتے ہو لا تو یہ نفی ہے. کس کی؟ کائنات کی نفی, اپنی ذات کی نفی اور خواہشات کی نفی. جب تینوں چیزیں تجھ سے ہٹ جائیں گی اب تو بت پرستی سے نکل آیا ہے الا اللہ, پھر اللہ کی ذات جو ہے وہ تیرے دل میں جلوہ افروز ہو جائے گی. تو جب تک نفی نہیں کرو گے اثبات نہیں ہوگا. تو میں نے ایک طرف خدائے ذوالجلال کے حکم کو دیکھا, دوسری طرف خواہش کے تسلسل کو دیکھا. مثلا میں سویا ہوا ہوں, اذان آئی, آواز آئی حی علی الصلاۃ, تو میں نے کان ادھر کا ادھر دبا دیا, سرانہ لے لیا. خواہش ہے کہ سو جاؤں, نماز ہے کوئی نہیں پڑھتا رہوں گا. اب وہیں میری خواہش نے اور میرے وعدے نے امتحان سے گزرنا ہے. اب اگر میں نے اللہ کی آواز پر لبیک کہا تو گویا میں نے بندہ ہونے کا اعتراف کر کے بندگی کا حق ادا کیا, اٹھ کر چلا گیا اللہ کی بارگاہ میں. اور اگر میں نے اللہ کے اس حکم کو, اللہ کی اس عظمت والے اعلان کو میں نے توجہ نہیں دی, سویا رہا, تو بھٹک گیا. میں نے اللہ پر اپنی نیند کو ترجیح دے دی. تو پھر کیا بتائیے کہ مشرک بت پوجتا ہے تو ہم اس کو شرک کی گالی دیتے ہیں, اور میں نے خواہش کی پوجا کی ہے تو مجھے پھر بھی مسلمان کہا جائے. اس آلودگی کو دھونے کے لیے میرے حسین نے کردار دیا ہے. آپ تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے چلے جائیں. یہ جو اہل مکہ کی مشرکین اور کفار مکہ کی جنگ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا کس پر تھی؟ قرآن کہتا ہے کہ خدا کو وہ مانتے تھے, خدا کو مانتے تھے. قرآن کہتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, ہم خدا کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ ہے لیکن ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ویسے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے عظمت کے قدرت کے قائل تھے. کافر کیوں قرار پائے؟ دراصل جنگ جو تھی ویلیوز پر تھی. جب ان کی خواہشات جس تصور سے ان کی زندگی گزر رہی تھی, بھیانک, بد اخلاقی, مار دھاڑ, ظلم, بربریت, جبر, تو جب رسالت نے طاقت بن کر
ان کو روکنا چاہا تو وہ مد مقابل آ گئے، کیونکہ ان کے مفادات زد میں آتے تھے کہ رسول کو اگر مان لیے جائے تو اطاعت کرنا پڑ جائے گی، اور رسول کی اطاعت میں ہمارے من میں جو چھپا ہوا بت ہے یہ پاش ہو جائے گا، لہذا ہم اپنی ویلیوز کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، محمد سے ٹکرا جائیں گے۔ یہ ہے تاریخ ساری۔ ہم نے صرف یہی الزام پر رکھا کہ وہ جی یہ تھے، یہ فلاں تھے، وہ سب سے بڑے سمجھدار تھے، ابو الحکم تھا، ابو جہل وہ جانتا تھا، لیکن اس کی بدماشی جو اور غیر اخلاقی رویے ان کے سامنے نبوت طاقت بن کر آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت سے ایسے جو کرپٹ عناصر تھے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، 12 سال کی عمر ہے، کتنی؟ اس وقت کا وہ روم ہے، آج کل اسے اٹلی کہتے ہیں، وہاں سے تاجر آتا ہے عکاظ کے میلے میں، خرید و فروخت کرتا ہے، اس کا کوئی 100 اونٹ تھا، یہ عرب اونٹوں کے بڑے رسیہ ہیں، شکاری ہیں جناب والا، بڑا ذوق رکھتے ہیں، تو سارے اونٹ ابو جہل نے لے لیے، پیسے نہیں دیے۔ پیسے لینے کے لیے اس کی حویلی میں وہ گیا بندہ، تقاضا کیا تو اس نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ اب وہ جو مکہ کے برسر آوردہ لوگ تھے بڑے بڑے، ان کے پاس گیا کہ یار اسے سمجھاؤ، میری زندگی کی ساری جمع پونجی یہی ہے، تو تجارت کے لیے میں آیا تھا اور میرے لیے یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو سمجھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا بدماش آدمی ہے کہ یہ ہمارے مال لوٹ لے، ہم اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ وہ مایوس ہو گیا، حرم کعبہ میں آ گیا، کوئی اسے رہنے کے لیے جگہ نہیں دے رہا تھا۔ سحری کے وقت رسول اللہ تشریف لائے اللہ کی عظمت کے لیے اور اپنی جسے ہم تہجد کہتے ہیں اس کی ادائیگی کے لیے، تو اس کو مایوس دیکھا، پریشان دیکھا، تو فرمایا کیا معاملہ ہے؟ اس شخص نے اگنور کیا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے معاملے اس کے ساتھ کیا ڈسکس کروں۔ آپ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے، کہا میں آپ کے چہرے کی مایوسی دیکھ رہا ہوں کہ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ اس نے وہ بیان کر دیا، فرمایا اٹھ، صبح صادق ہو چکی ہے، چلو میں آپ کو پیسے لے کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہاں تو بڑے بڑے جگادری جو ہیں وہ نہیں ہاتھ ڈال رہے، تو چھوٹا سا بچہ ہے 12 سال کا، تو کیا کرے گا؟ کہا بچہ ضرور ہوں، قدرت نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں حقدار کو حق دلواؤں۔ اب وہ سمجھ نہ پایا کہ وہ بچہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اس نے 2-4 مرتبہ اگنور کیا، آپ نے اس کا بازو پکڑا، اٹھایا، سیدھے ابو جہل کے گھر گئے، اور چونکہ وہ ظالم تھا، راہ و رسم دنیا یہ ہے کہ بندہ جاتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ایسا ہے نا، تو بڑے محبت سے پیار سے اخلاقی رویے سے سمجھاتا ہے، لیکن ظالم کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہ ظلم کی ایک تائید ہے۔ تو آپ نے نبوت کی ایڑ سے اس کے دروازے کو ٹھوکر لگائی، وہ ہانپتا ہوا باہر آیا، جب حضور کا چہرہ دیکھا جس میں اللہ کی ہیبت اور جلالت کے جلووں کا ظہور تھا، کہا کیا معاملہ ہے بھتیجے؟ کہا معاملہ، تم حقوق کو سلب کرتے ہو، تم حقوق کو غصب کرتے ہو، اور میری ذمہ داری حقوق کی بحالی ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو دوسری بات ہی نہیں آئی، فوراً گیا اور جا کر پیسے لے آیا، دے دیے۔ وہ تاجر چلا گیا خوش ہوتا ہوا، دعائیں دیتے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے ہم عمر لڑکوں کی ایک بٹالین بنائی اور اعلان کر دیا کہ جو کسی مسافر کا، کسی غریب کا، کسی نادار کا حق دبائے گا، محمد وہ حق چھین کر اسے دے گا، اس سے چھین کر حقدار تک حق پہنچائے گا۔ یہ کام چلتا رہا۔ تو پہلے تو ایک کلچرل سٹیٹس تھا نا، خاندانی معاملہ تھا، آپ کی شرافت تھی۔ جب اعلان نبوت ہوا تو اس کو باقاعدہ قانونی حیثیت دینے کے لیے آپ نے جب کردار دیا تو پھر وہ لوگ سمجھے ہاں اصل بات تو یہ ہے، لہذا اس کے مد مقابل طاقت بن کر آؤ، ورنہ تمہارے بتوں کو بھی توڑ دے گا اور تمہارے جناب اقدار اور ویلیوز کو بھی توڑ دے گا، اور جو تمہاری بدماشیاں ہیں اس کے سامنے بھی طاقت بن کر آئے گا۔ دراصل وہ سارا ان کا جو خرابہ تھا
وہ کسی عقیدے کی بنیاد پر نہیں تھا، ان کے مفادات زد میں آئے، وہ نبوت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو جہاں کہیں بھی ظلم ہو، جہاں کہیں بھی ظلم ہو، ظلم کا تعاقب کرنا مصطفیٰ کی بھی سنت ہے اور حسین کی بھی حرمت ہے۔ تو حسین علیہ السلام جو کھڑے ہوئے قیام کیا، کیا وہ کوئی انتقام تھا؟ نہیں، ظلم، جبر، بربریت اور غیر انسانی رویوں کو روکنے کے لیے آپ نے طاقت بن کر اپنا کردار دیا ہے۔ وہ ویلیوز کی جنگ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی، ایک طاہر اور مطہر معاشرہ قائم فرمایا تھا، اخلاق کی حرمت میں لوگوں کے اندر ایک زندگی کی ایک رمق موجود تھی۔ تو جب یہ کمینہ سرشت آیا یزید، تو اس نے سب سے پہلے ٹارگٹ ہی ان ویلیوز کو کیا ہے اور کہا کیا کہ یہ بنی ہاشم کی اصلاحات ہیں، وہی صحیح کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت پھر خون رسالت جو ہے وہ جلال میں آیا کہ میرے جد کریم نے اور ان کے اصحاب نے اتنی جد و جہد کی ہے انہی حقوق کی بحالی کے لیے، اور تو اسلام کی ریاست پر کرسی پر بیٹھ کر انہی ویلیوز کو تو پامال کر رہا ہے، حسین نہیں کرنے دے گا۔ تو یہ بات چھڑی کیسے تھی؟ شاہد اللہ، یہ اللہ کا محض تصور نہیں ہے، اللہ وہ حقیقت ہے، اللہ وہ ذات ہے جو ذات میں بھی لا شریک ہے اور بات میں بھی لا شریک ہے۔ اب یہ الہیات کا ایک الگ سے عنوان ہے، پھر کبھی موقع ملا تو ہم اس پر گفتگو کریں گے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی الہ ہونے کی گواہی دی کہ میں اللہ ہوں، کسی نے نہیں مانا، حالانکہ طاقت سے بنوا سکتا تھا، پھر بھی لوگ بت پرستی کرتے رہے۔ والملائکہ، ملائکہ نے بھی الہ ہونے کی گواہی دی، وہ چونکہ غیر محسوس مخلوق ہے، وہ عالم شہادت میں کردار ہی نہیں دے سکتے تھے، پھر بھی نہیں کسی نے مانا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، وہ لوگ میدان میں آئے جن کو اللہ نے علم کا نور عطا فرمایا ہے، وہ قائمًا بالقسط، وہ انصاف کے ساتھ یہ گواہی دے رہے ہیں، اور اس گواہی کا جو طرز ہے وہ بڑا انوکھا ہے۔ صرف یہی نہیں، مثلا اعلان نبوت ہوتا ہے تو لوگوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، اتنے ہزار سال گزر گئے، مکہ میں ایسی بات کسی نے نہیں کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ رسالت مانتے ہیں، اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس دلیل مانگو، معجزات طلب ہوئے، جب معجزات آپ نے پیش کر دیے تو پھر بڑی نفیس بات عرض کر رہا ہوں، جب معجزات آپ نے پیش کر دیے تو انہوں نے ان کو بھی چیلنج کر دیا، کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی آیات پیش کی، انہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قرآن بھی چیلنج ہو گیا، نبوت بھی چیلنج ہے، معجزات بھی چیلنج ہے، جتنے معجزات ہیں چیلنج ہو گئے۔ اب حضور خاموشی سے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم، اب میری ذات بھی ایک حقیقت ہے، قرآن بھی ایک حقیقت ہے، معجزات بھی تیری تائید کی ایک حقیقت ہے، پروردگار عالم اب اپنی نبوت کے لیے کون سی دلیل پیش کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان سے کہو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تم مجھ سے میری نبوت کی دلیل مانگتے ہو تو اعلان نبوت سے میری زندگی کے شب و روز تمہارے اندر 40 سال گزرے ہیں، میری حرمت کردار اور زندگی کی شفافیت میری نبوت کی دلیل ہے۔ اب یہ وہ تجربہ تھا جو ان کے پاس موجود تھا، وہ خود حضور کو صادق اور امین کہتے تھے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خود کو پیش کیا تو ان کے پاس مزید کچھ کہنے کے لیے گنجائش ہی نہیں تھی کہ ہم اس حقیقت کو کیسے چیلنج کریں جو حقیقت ہم پہلے سے ہی تسلیم کرتے ہیں کہ محمد صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔
تو گویا حرمت کردار وہ تقدس ہے جس نے نبوت کی قوت بن کر ایک کردار دیا ہے، ایک کردار ہے نا۔ پھر انہوں نے اور کچھ نہیں اعتراض کر پائے، رسول اللہ کے خاندان پر اعتراض کر دیا۔ مثل محمد مثل رخلۃ، میرے اس بیان میں آج حسین کا پس منظر بھی تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گا کہ حسین پس منظر میں کیسے تھے۔ پیش منظر تو ہمارے سامنے ہے نا، اس حسین کا جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جن کو مان رہے ہیں، ان کا ایک پس منظر بھی ہے۔ اور میں نے کہا تھا پہلے جملے میں کہ یہ مشیت الہی کا خصوصی اہتمام ہے۔ کفار مکہ نے کہا مثل نخلۃ مثل محمد مثل نخلۃ فی کبوۃ الارض، محمد کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے کوڑے کرکٹ کی ڈھیر پر ایک کھجور کا پودا اگایا ہے۔ یعنی حضور کے والدین کی حرمت کردار پر انہوں نے حملہ کیا، حضور کے آباء و اجداد کی حرمت کردار پر۔ اب ذات نبوت اس تصور میں زد میں آئی، نبوت کو پھر دلیل کی ضرورت پڑی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان سے کہو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تم جن کو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر کہہ رہے ہو، خدا کی نظر میں ان کا وہ مقام ہے جہاں طہارتیں، عصمتیں، عفتیں، شرافتیں سلام کرتے ہیں، یہ لوگ اس وجود کا حصہ ہیں، ان حقیقتوں کا حصہ ہیں۔ تو گویا حضور کے آباء و اجداد کی حرمت کردار، عصمت، شرافت، عفت جو ہے یہ نبوت کی دوسری دلیل قرار پائی۔ اب یہاں تک تو تھا قرآن کا حوالہ، کریم آقا علیہ السلام نے اس حوالے کو نبوت کی زبان سے مزید کھولا، خطبہ دیا، فرمایا ان اللہ خلق الخلق ثم قسم قسمین، اللہ نے جب مخلوق کو وجود بخشا تو پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، فجعلنی فی خیرہما، جو حصہ مخلوق کردار، اخلاق، رویے، شرافت طبع کے اعتبار سے سب سے افضل تھا، اللہ نے مجھے ان میں رکھا۔ اب اس پر آپ نے بطور حوالہ قرآن کی آیت پیش کی، فرمایا کما قال اللہ تعالی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال انا من اصحاب الجمین انا من اصحاب الشمال، میں جس حصے مخلوق میں تھا ان کی بابت قرآن نے ٹائٹل دیا کہ ان کا جنتی ہونا پہلے سے ہی طے ہے۔ انا من اصحاب، کچھ اصحاب، کچھ لوگ جہنم بائیں ہاتھ والے ہیں جن کا نامہ اعمال بائیں میں ہوگا، کچھ دائیں میں ہوگا، تو دائیں والے اہل جنت ہوگی۔ فرمایا میں ان سے ہوں جن کا جنتی ہونا حضور عظمت الہی میں ان کے دنیا سے آنے سے بھی پہلے طے کر دیا گیا تھا۔ وَأَنَا مِنْ خَيْرِ أَصْحَابِ الْجَمِينَ، میں ان میں سے بھی ان سے ہوں جو جنت کے اس مقام پر ہیں کہ اس سے اوپر جنت کی حرمت ہی ختم ہو جایا کرتی ہے، میں ان سے ہوں۔ پھر فرمایا ثم قسم قسمین ثلاثا، پھر ان دو قسموں کو تین قسموں میں تقسیم کیا۔ ان دو قسموں میں، تینوں قسموں میں پہلی تو وہ دو قسمیں آ گئیں، اصحاب المیمنہ، قرآن کی آیت اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ، کچھ وہ نفوس تھے جو اصحاب میمنہ دائیں والے تھے جن کا جنتی ہونا طے ہے اور جنت کے اعلیٰ مقام سے جس سے اوپر جنت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے وہ، اور کچھ وہ ہیں جو اصحاب مشأمہ ہیں، بائیں والے ہیں، کچھ وہ ہیں اصحاب یمین میں سے، اصحاب میمنہ میں سے، کچھ وہ ہیں والسابقون السابقون، کچھ وہ ہیں کہ جنت کی حرمتیں جن کے قدم چوم کر نیچے رہ جاتی ہیں وہ جنت سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ وَأَنَا مِنَ السَّابِقِينَ، میں ان سے ہوں، میں ان سے ہوں جو جنت کے سے بھی اوپر جائے چلے گئے اور سبقت لے گئے۔ وَأَنَا مِنْ خَيْرِ السَّابِقِينَ، جس سے اوپر کوئی تصور عظمت نہیں ہے سبقت میں ان سے ہوں۔ قرآن کی آیت بطور حوالہ پیش کی، پھر ارشاد فرمایا کہ انا من خیر السابقین، میں سبقت کرنے والوں سے بھی ان سے ہوں جہاں فضیلتیں جا کر رک جاتی ہیں، افضلیتیں اور فضیلتیں نیچے رہ جاتی ہیں،
اور میرے آباء و اجداد افضلیتوں سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں تک تو ایک دینی تصور تھا کہ فلاں کے لیے فلاں مقام ہے، فلاں فضیلت ہے، فلاں عظمت ہے۔ اب فضیلتیں بھی نیچے رہ گئی، یہ نفوس ان فضیلتوں سے بھی اوپر رہ گئے۔ فضیلتیں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی قدم بوسی کر رہی ہیں۔ تو اصحاب رسول اس پر حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے جنت، پھر جنت کا جو احاطہ ہے وہ ارضھا کا ارض السما، قرآن کہتا ہے کہ اس کا دروازہ اتنا وسیع ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان جو ہے وہ ایک فاصلہ ہے، اتنا بڑا دروازہ، اس کا حجم کتنا ہوگا، اس سے بھی وہ سبقت لے گئے۔ تو اس وقت اوپر کا جو تصور دیا ہے وہاں تو لا مکان کی وسعتیں ہیں، وہاں نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ تحت نہ فوق۔ یا رسول اللہ، جس طرف وہ جا رہے ہیں سبقت کر کے، وہاں سمت کوئی نہیں، جہت کوئی نہیں، طرف کوئی نہیں، جہاد کا تصور نہیں، کائنات کے تعینات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جہاں تعینات فطرت، تعینات کائنات ختم ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی اوپر گئے ہیں، تو پھر وہ کدھر گئے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، جائے استقرار کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا حبیب خاموش رہیے، میں جواب دیتا ہوں ان کا مقام کیا ہے۔ تو رسول اللہ خاموش ہو گئے تو فرمایا، قرآن سورہ واقعہ، فرمایا یہ جو کہہ رہے ہو کہ سبقتیں اوپر چلی گئیں، تعینات فطرت رک گئے، جنت کی تصورات عظمت ختم ہو گئے، نیچے رہ گئے، وہ اوپر چلے گئے، بلندیوں پر چلے گئے، تو جہاں بلندیوں کا عادی تصور بھی نہیں ہے وہ اس سے بھی بلند ہو گئے، تو کدھر گئے؟ فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ کہیں ادھر ادھر نہیں گئے، میرے حرم کے باسی تھے، حرم میں ہی سبقت کر کے آئے ہیں، وہ میری قربتوں میں رہے ہیں۔ تو حسین کی اصل میں جو تاریخ ہے وہ وہاں سے شروع ہوئی، عالم امر میں یہ سفر ہے، کتنا سفر کرتا ہوا حسین آیا، عالم امر سے چلا، عالم جبروت میں آیا تو وہاں روشنی دی، عالم جبروت سے ناسوت ملکوت کی وادیوں سے گزرتا ہوا، یہ سارے منزلیں طے کرتا ہوا ایک بڑی لمبی مسافت ہے، پھر یہ عالم شہادت میں آیا۔ تو جس طرح پشت آدم میں حضور آئے، حسین بھی آپ کے وجود کا حصہ تھا۔ تو جتنی پرانی تاریخ پیکر نبوت کی ہے، ذات نبوت کی ہے، وہی تاریخ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ یہ ایک لمبی حقیقت ہے، طویل ترین مسافتیں ہیں، یہاں تو فکر کے دائرے سے مٹ جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے کس تصور میں ان کو پیش کریں۔ تو وہ وہاں سے چلے پشت در پشت، جہاں سے مصطفیٰ گزرے، کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، قرب حضور محبت میں ایک مقام دیا، اے اللہ پھر اس مقام کی صورت کیا ہے؟ فرمایا جب ان کے پیکر خاکی میں تیرے نور کے جلووں کا انعکاس ہوا، ہم نے آدم سے کہا مٹی کے پتلے مصطفیٰ ہو گئے ہو، محبوب جو آ گئے ہیں۔ تو یہ تسلسل رہا، آدم سے شیش سے نوح تک، نوح سے آگے چلتے ہوئے جناب والا ابراہیم تک، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے کنانا، کنانا، تو ان ہر ایک پیکران رحمت کو اللہ مصطفیٰ قرار دیتا رہا کہ یہ مصطفیٰ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے تسلسل کو جب بیان فرمایا نا، تو آخری مصطفیت جہاں سے حضور کے وجود کو وجود ملا ہے، آخری مصطفیت جہاں مصطفیت کو معراج ملی ہے، اس سے آگے کوئی مصطفیٰ نہیں ہے، تو فرمایا انا مصطفیٰ من مصطفین، میں ان دو مصطفیٰوں سے مصطفیٰ ہوں جس سے آگے مصطفیت کا تصور روک دیا گیا ہے، وہ حضور کے والدین کریمین علیہم السلام ہیں۔ تو جب حضور بیان کر چکے تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی، حبیب رک جائیے، جس تسلسل کو آپ نے بیان فرمایا میں نے تو 4 لفظوں پر آیت نازل فرمائی اور آپ نے اس حقیقت کو کھولا ہے اپنے اصحاب کے سامنے۔ تو یا رسول اللہ حقیقت یہ ہے، قل الحمدللہ، اللہ کی اس عظمت نعمت پر شکر ادا کرو، اللہ کی حمد بیان کرو۔ کہا اللہ تیری حمد ہے۔ فرمایا آگے بھی چلو، آگے یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، جن کو تیری نبوت کی زبان نے مصطفیٰ کہا ہے،
میں خدا ہو کر ان پر سلام کرتا ہوں، میں خدا ہو کر ان پر سلام کرتا ہوں۔ اب یہی وہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے ڈسکس فرمائی جب لوگوں کے اندر شور و شغف رہا کہ رشتوں کے اندر اونچ نیچ بھی آتی رہتی ہے، تو جب رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا نا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے، تو لوگ حیرت میں ڈوبے، کیا محبت کا پیمانہ ہے؟ ایک تو چلو اخوت ہے، خاندانی حرمت ہے، حضور نے فرمایا یہیں تک نہیں رہنا کہ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، ہماری رفاقت اس وقت سے ہے جب وقت بھی کسی اکائی میں نہیں تھا، پشت آدم میں اور علی ایک تھے اور نور کی عظمت میں تھے، پشت آدم سے آئے، نوح میں آئے تو بھی ایک، ابراہیم میں آئے تو بھی ایک، اسماعیل میں آئے تو بھی ایک، کنانا میں آئے تو بھی ایک، معد بن عدنان کے اندر آئے تو بھی ایک، نزار کے اندر آئے تو بھی ایک، اور جناب والا ہاشم کے اندر آئے تو بھی ایک، بنی ہاشم کے اندر آئے تو بھی ایک، عبد المطلب کے اندر آئے تو بھی ایک۔ اس وقت اس پیمانے میں قدرت نے راز کھولا، کہا میرے حبیب بڑی مسافت ہو گئی ہے، اب آپ کے ظہور کا وقت ہے، اب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تو آپ کی ذمہ داری خاتم المرسلین کی ہے، آپ نے پیغام دینا ہے، لیکن یہ دین میرا اثاثہ ہے، انبیاء کا اثاثہ ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اے اللہ حفاظت کون کرے گا؟ فرمایا جو اہل ہوگا، جو اس نور کی حفاظت کا اہل ہوگا۔ اے اللہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس وقت اللہ نے پشت عبد المطلب میں اس نور کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا، ایک کو تاجدار ولایت بنایا، ایک تو خاتم المرسلین بنا دیا۔ اب اس تاریخی تسلسل میں وہ حقیقت آئی۔ اب آئیے، جب یہاں پہنچا معاملہ تو یہ زندگی کا سفر چلتا رہا، وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے مطالعہ میں ہے کہ علی کس کس انداز میں زندہ رہے، کیا کردار دیتا رہے وغیرہ وغیرہ۔ جو بات اہم ہے وہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ سارا قرآن اترا، حالات کے خد و خال، معاملات یہ زیر بحث رہے، شریعت زیر بحث رہی، احوال آخرت زیر بحث رہے، اور نظم کائنات کا تانا بانا زیر بحث رہا۔ حفاظت کی ضمانت جو ہے وہ زیر بحث نہیں آئی، کیونکہ اس کا بھی وقت نہیں آیا تھا۔ یہ جو اعلان غدیر ہے، کبھی غور کیا ہو آپ نے؟ جس پس منظر میں یہ اعلان غدیر ہوا ہے، اس پس منظر کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے۔ بڑی معروف آیت ہے، اہل تشیع کے ہاں تو اکثر اوقات پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اب سب لوگ جانتے ہیں اس منظر نامے کو، لیکن جو آج فقیر آپ سے بات کر رہا ہے یہ وہی وعدہ الہی ہے جو قرآن کے سینے میں محفوظ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہو گیا، ٹھیک، ہم نے اعلان غدیر کو تسلیم کیا، عید غدیر کی عصمت میں آ گئے وغیرہ وغیرہ، یہ مذہب کے تصورات ہیں، بات اس سے آگے کی ہے۔ اب قرآن نے پورے الحمد سے لے کر والناس کی سین تک یہ جملہ پورے 23 سال میں نہیں بولا جو اعلان ولایت علی پر بولا ہے۔ یہ ایک تاریخ عرض کر رہا ہوں اور آپ کے مطالعہ کا پہلا اضافہ عرض کر رہا ہوں۔ پہلا حالات جو تھے اس سے سب نبرد آزما رہے، اصحاب رسول بھی، جتنے بھی لوگ تھے مسلمان، وہ سب لوگ اپنا اپنا کردار دیتے رہے، لیکن نبوت اور دین مصطفیٰ کی جو حفاظت کی ضمانت ہے وہ کسی بھی طرز عمل کے پیش خیمے کی صورت میں نہیں آئی۔ بدر میں بھی ضمانت نہیں دی گئی، ایک جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، اسلام کو فتح ہوئی، وسعت ہوئی، احد میں، حنین میں، تبوک میں، یرموک میں، کہیں وہ ضمانت نہیں ملے۔ یہ بھی پتہ تھا کہ کیسر و کسرت تک اسلام نے جانا ہے، حفاظت کی ضمانت کہیں نہیں بطور نص آئی۔ جب یہ کہہ دیا بلغ ما انزل الیک من ربک،
یا رسول اللہ وہ پہنچا دو بات جو سینہ راز الست میں آپ کے محفوظ رکھی تھی آپ کے سینے میں، وہ کھول دو۔ اگر وہ نہیں کھولی تو آپ نے کچھ نہیں بیان کیا، رسالت کا کچھ نہیں پہنچایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کر رہا ہوں، یہ بات پلے میں باندھ لینا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے مقام پر اعلان ولایت کر دیا، لوگوں نے اسے تسلیم کیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہا اوہنی ایک علی تجھے مبارک دیتا ہوں، انت مولائی و مولا کل مومن، سب سے پہلے تو میرا مولا ہے پھر لوگوں کا مولا ہے۔ عمر فاروق نے بھی یہ کہا، لوگوں اس انداز میں، یہ سارا منظر آپ کے سامنے ہے اور مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جب لوگوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا، پھر ایک نص نازل ہوئی، ایک فیصلہ نازل کیا قدرت نے، فرمایا حبیب الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن نازل ہوا، لیکن یہ جو جملہ ہے میں نے کسی موقع پر نازل نہیں فرمایا۔ اے اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، علی کی ولایت کے اعلان پر تیری ذات بھی محفوظ ہو گئی اور تیرا دین بھی محفوظ ہو گیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، جو ناس کے افراد ہیں، جہاں جہاں تک انسانیت کا تسلسل رہے گا قیامت تک، تو اس کی ضمانت اور سرٹیفیکیشن جو ہے وہ قرآن کے اس جملے میں کر دی ہے کہ اب تو بھی محفوظ ہو گیا ہے اور تیرا دین بھی محفوظ ہو گیا ہے۔ اس تصور عظمت میں اس وقت حضور نے ایک جملہ فرمایا کہ اب اللہ نے میری حفاظت اور میرے دین کی حفاظت کی جو عظمت ہے وہ بیان کر دی ہے، راز کھول دیا ہے۔ لوگوں الاسلام یعلا ولا یعلا، اسلام اب غالب رہے گا، قیامت تک کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ لوگ حیران ہوئے، لیکن چونکہ نبوت کی زبان کا جملہ تھا، لوگوں نے اس کو پلے باندھا اور اس پر سرشار ہوئے۔ وقت گزرتا گیا، خلافت کا زمانہ بھی گزر گیا، تو جب ایسے لوگ آئے جن کے رویوں میں انسانیت نہیں تھی، وہ انسان تو تھے مگر ان میں انسانیت نہیں تھی، انہوں نے اپنی فطری بگاڑ کی بنیاد پر معاشرے کو بگاڑنا چاہا، اخلاق کو تباہ کرنا چاہا، رشتوں کی حرمت کو تباہ کرنا چاہا، زاویہ انسانیت سے ہٹ کر ویلیوز نافذ کرنا چاہی، اموی غنڈہ گردی کو نافذ کرنا چاہا۔ تو اب چونکہ براہ راست انسانیت زد میں تھی، اسلام جس نے انسانیت کی حرمت کو اپنی آغوش پہ بچایا ہے، پناہ دی ہے، وہ زد میں تھا، وہ قدریں زد میں تھی، وہ ساری حرمتیں زد میں تھیں۔ اب چونکہ وعدہ الہی تھا واللہ یعصمک من الناس، علی گزر چکے تھے، کسی ایسی طاقت کی ضرورت تھی جو اس جملے کی تفسیر بن کر کردار میں، تو وہ کردار کربلا میں آیا ہے۔ تو دراصل حسین واللہ یعصمک من الناس کی تفسیر ہے۔ شاہد اللہ نے گواہی دی۔ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے اسی واسطے تو حضور نے فرمایا جب کوئی شہید ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے وجود حصی پر صرف اتنا احساس ہوتا ہے، اتنا احساس جتنا چیونٹی نے کاٹا ہو۔ کو اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ بازو کٹ رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، پیٹ چاک کیے جا رہا ہے، نیزے مارے جا رہے ہیں، تیر مارے جا رہے ہیں، آنکھیں تباہ کی جا رہی ہیں، وجود کو مسمار کیے جا رہا ہے، تو کانٹا عام حالات میں لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ درد سے بندہ کر آتا ہے، لیکن ایسے حالات میں کیا ہوتا ہے جو بندے کو صرف اتنا احساس ہے؟ تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جس وقت اس کا یہ وقت عظمت آتا ہے تو اس وقت اللہ اپنے جلووں سے پردے ہٹا دیتا ہے۔ شہید بوقت شہادت اللہ کے حسن کے جلووں میں گم ہوتا ہے، اس کی فطرت اور احساس پر اللہ کی محبت کا غلبہ آ جایا کرتا ہے، اللہ کی محبت کا غلبہ آ جایا کرتا ہے۔ اس لیے اس احساس کو بھی صرف فطرت کی بحالی کے لیے رکھا ہے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت
وہ اپنے کردار کی عظمت میں گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حقیقت ہے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ. اللہ نے گواہی دی، کسی کے کان تک نہیں پہنچی. فرشتوں نے گواہی دی، وہ ملکوتی مخلوق ہے، ان کی گواہی بھی نہیں پہنچی. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. جب اولو العلم میدان میں آئے تو پھر کائنات لا الہ الا اللہ کے نور سے منور ہو گئی. اب ہم اولو العلم کے جائزے میں جب اترتے ہیں تو علم جس کے اندر جتنا زیادہ ہوگا اتنی خشیت زیادہ ہوگی، جتنی خشیت زیادہ ہوگی اتنی معرفت زیادہ ہوگی، جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنی خدا سے قربت زیادہ ہوگی، جتنی قربت زیادہ ہوگی اتنا احترام زیادہ ہوگا، جتنا احترام زیادہ ہوگا اتنا انسان خدا کی حضوری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، اپنی شہادت اور اپنی قربانی کے لیے آمادہ زیادہ ہوگا. تو جس کے اندر علم کی جتنی فراوانی ہے، ہاں کائنات کے اندر علم کے درجات ہیں. وقال الذین اوتوا العلم درجات. کائنات کے اندر علم کے علماء کے درجات ہیں. وفوق کل ذی علم علیم. ہر علم والے سے اوپر علم والا موجود ہے. یہ ایک روایت بھی ہے، یہ ایک عظمت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایسے کچھ ہر ایک کا علم ایک درجے پر جا کر رک جاتا ہے، ایک تعین پر جا کر رک جاتا ہے، ایک فکر کی رہنمائی پر جا کر رک جاتا ہے. اس کا مطالعہ، اس کی حد بندی کا ایک پیمانہ ہے. اصحاب رسول کا مجمع ہے، اس میں سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، ان کو بھی مجتہدین میں گنا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی گنا گیا ہے، ان کو فقیہ امت کہا گیا. ان کے علم پر رسالت نے اعتماد کیا. بڑے بڑے زعماء موجود ہیں. تو آپ نے جو ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ ایسا نہیں کہ وہ وزن میں ایسے کتاب میں کتنا وزن ہے، ایسا نہیں. یہاں یہ بات عرض کر دوں، قرآن کہتا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. حبیب آپ پر ایسا قول ثقیل نازل فرمایا کہ اگر ہم اس کو آسمانوں پر نازل فرماتے، زمینوں پر نازل فرماتے، اشفقنا منہا، پھٹ جاتے. فابینا، سب نے انکار کیا. وحملها الانسان، اس کو انسان نے اٹھایا. انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان حد سے بڑھ گیا ہے اور خود کو بھی بھول گیا ہے. یہ ترجمہ نہیں کہ وہ ظالم ہے یا جاہل ہے. ظلم اور جہول کا معنی اور مفہوم کچھ اور ہے. وقت کے دامن میں وسعت نہیں، ورنہ میں اس پر تفسیری گفتگو کرتا اور علمی دلائل آیات کی روشنی میں دیتا. تو جس نے یہ وزن اٹھایا وہ حد سے بڑھ گیا ہے، ذات سے بھی بڑھ گیا ہے، خیالات سے بھی آگے چلا گیا ہے. عشق اور معرفت میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ تصورات رک جاتے ہیں. ہاں یہ تو ایک الفاظ اور معنی کا تلاطم ہے، اس کی یہ شان ہے. جب حضور اونٹنی پر ہوتے، وہی نازل ہوتی تو وزن سے اس کی کونچیں مڑ جایا کرتی تھی. مولا کائنات فرماتے ہیں سرکار دو عالم نے میرے ران پر سر رکھا ہے، وہی آئی تو مجھے یوں لگا کہ میری ران ٹوٹ گئی ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ وحی کی طاقت ہے، قول ثقیل ہے. پر میں قربان اس ذات پر صرف جس نے ایک بوجھ نہیں اٹھایا، دو بوجھ اٹھائے. جس نے قرآن کی طاقت کا بھی سامنا کیا اور صاحب قرآن کی طاقت کا بھی سامنا کر کے اپنا سینہ پیش کر دیا اس ہمت کے لیے، اس عظمت کے لیے. اسے ذات ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں. تو قول ثقیل کا وہ جو امین ہے. اچھا حضور نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم، یہ تمسک جو ہے ہم نے اس کو ربط ضبط کے معنی میں لیا، وابستگی کے معنی میں لیا، عقیدت کے معنی میں لیا، ایسا نہیں ہے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. تمسک کا جو عرفانی پہلو ہے وہ اس سے بلند ہے. ہمارے ہاں جب ہم اصول پڑھتے ہیں، اصول کی کتابیں، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، ان میں یہ راز کھولے گئے ہیں. تمسک کا معنی ہے کہ جس حکم شرعی کو بیان کرنا ہو تو اس سے پہلے دلیل شرعی سے پوچھو کہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی تائید تو کرتی ہے. تو اس دلیل کو جب مؤثر مان کر حکم شرعی بیان کیا جاتا ہے
دلیل کے بغیر شریعت ہے ہی نہیں، دلیل کے بغیر شریعت کا اپنا کوئی وجود نہیں۔ میں کوئی خیالات پیش کروں، یہ کرو وہ کرو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ جب میرے کہنے کی قوت میں قرآن کی آیت بول رہی ہوگی تو طاقت بن جائے گا وہ حکم، شریعت بن جائے گا۔ تو تمسک کا معنی ہے دلیل بنانا، رہنما بنانا۔ فرمایا جب تک امت قرآن اور اہل بیت کو رہنما بنائے رکھے گی، میں ضامن ہوں امت کا ایمان بھی تازہ رہے گا، عرفان بھی تازہ رہے گا، گمراہی ان کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ جملہ معروف ہے آپ کے ہاں، بڑا چلتا ہے۔ اس سے آگے جملہ ہے، قرآن کہتا ہے وہ اولو العلم قائما، جب اہل علم نے گواہی دی کہ خدا ایک ہے، تو میں نے کہا جس کے علم میں جتنی وسعت ہوگی اتنی بڑی اس کی گواہی کی حیثیت ہے۔ اب رسول فرما رہے ہیں تمام اصحاب کو وَلَا تُعَلِّبُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، جو دوسرا ثقل ہے یعنی اہل بیت ہیں، ان کو نہ سکھایا کرو، ان کو نہ سکھایا کرو، یہ تم میں سب سے زیادہ عالم ہیں۔ تو جس کے علم میں جتنی وسعت ہے اس کی گواہی کی اتنی وقعت ہے، تو لہذا جس گواہی میں اہل بیت آ گئے تو پھر مزید کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ ایک کردار کی عظمت ہے۔ میں اسی رہنائی پر ایک جزیہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے بتایا جائے کہ عالم امر سے حسین چلے وجود مصطفیٰ کے ساتھ، جس پیمانوں میں وہ گزرتے رہے وہ بھی گزرتے رہے، اب پیدا ہو گئے، وہ مولا کائنات کے حرم میں پیدا ہو گئے۔ اب ہو سکتا تھا کہ حضور نواسے کا ٹائٹل دیتے، سید عالم نے نواسا ہونے کے باوجود کبھی نواسا نہیں کہا، بلکہ کہا ھذا ابنایا، یہ میرے بیٹے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ وہ حوالہ دیا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ ایسا ہے نا؟ اب آئیے، یہ رسالت فرط جذبات میں نہیں بول رہی، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے جس کو نبوت کی نگاہ دیکھ رہی ہے، اور ایک پیش منظر ہے جس کو نبوت کی بصیرت دیکھ رہی ہے۔ ان کرداروں کی حرمت کو نبی نے سامنے رکھ کر یہ الفاظ کہے ہیں، ورنہ کہا جا سکتا تھا کہ ان الفاظ میں صرف ذاتی ذوق کی بات ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو جو کچھ رسول نے کہا وہ حقیقت بن کر سامنے آیا ہے۔ ہم نے صرف اس تصور کو سمجھا ہے کہ جن راہوں سے گزرے وہاں حالات ایسے تھے۔ مدینہ سے لے کر آپ پھر مدینہ تک اہل بیت کا سفر دیکھ لیں، جگہ جگہ لمحہ بلمحہ آزمائش ہے کہ نہیں، ابتلا اور آزمائش ہے کہ نہیں۔ چلتے آئیے، ہر آزمائش میں ہر اس شخص نے جو قدر محبت سے سرشار تھا مشورہ دیا کہ آگے موت ہے، آگے کیا ہے؟ موت ہے، تباہی ہے۔ تو حسین کے جذبے کیا کہتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت وہ شعر کہا، اس کا مضمون یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ کہا جب حالات کی سنگینی سامنے آئی نا، اہل مکہ کے معاملات، گراؤ، وہ یہ ساری چیزیں، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ نیگوسیشن کر کے کسی کونے میں خدرے میں جا کر بیٹھ جاتے، اب اللہ اللہ کرتے، لیکن وہ جب کفر کے سامنے آئے تو کیا کہا؟ یہ جملہ بڑا عجیب ہے، وَلَسْنَا أَن نَمُلَّ الْعَرْضَ وَلَكِنَّ تَمُلُّنَا الْحَرَمُ۔ لوگوں، ہم وہ نہیں کہ ہم جنگوں سے تھک جائیں، بلکہ ہمارے حرمت کردار میں اتنی توانائی ہے کہ جنگیں ہم سے تھک جاتی ہیں، ہم جنگوں سے نہیں تھکا کرتے۔ یہ اسی خون کی طہارت اور حمیت تھی جو کربلا میں کردار دینے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ جنگیں ہم سے، پھر فرمایا ولا نشتکی، ہم نے کبھی حالات کا شکوہ نہ بندوں سے کیا ہے نہ خدا سے کیا ہے، ہم حالات سے لڑ جاتے ہیں۔ تو گواہی کی ضرورت تھی۔ جبل ابو قبیس کی چوٹی پر رسالت اور الوہیت کا گواہ بن کر ابو طالب آیا۔ جس وقت مدینہ کے عیسائیوں نے، علماء نے، یہود و نصارہ نے اقنوم ثلاثہ کا، تین خداؤں کا تصور قائم کر کے الوہیت کو چیلنج کیا، تو اس وقت بھی گواہی کنہوں نے دی؟ اولو العلم قائما بالقسط، ان لوگوں نے گواہی دی، الوہیت کی بحالی ہو گئی، الوہیت کے عقیدے کی بحالی ہو گئی۔
اب پھر یہ الوہیت زد میں ہے. جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے وہ شراب نہیں پیتا. لا الہ الا اللہ پڑھنے والا شراب نہیں پیتا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے اس کی غیرت کے سامنے آ جاتے ہیں کہ حسن سرمدیت کے سامنے یہ آلودگی نہیں چلے گی. اب یہاں بھی دوستو جب کربلا کا ماحول آیا تو زد میں یزید نہیں تھا، زد میں وہ اقدار تھی، وہ ویلیوز تھی، وہ لا الہ الا اللہ کی حرمت تھی، اس کے تقاضے تھے. ورنہ یزید کی کیا حیثیت ہے؟ حسین کیوں ایسا کرتے؟ انہوں نے ایسا کرنے میں کیونکہ وقت آ گیا تھا جو اعلان غدیر میں کہا جاتا ہے واللہ یعصمک من الناس، دین کی عصمت کے لیے وقت آ گیا، اس لیے میرے حسین نے کردار دیا. اور کردار دینے پر پوری قربان دنیا ہو جائے تو اس کردار کی حرمت کو ہم بیان نہیں کر سکتے. کہاں خیام، کہاں آب کوثر کے مالک، اور کہاں فرات کے پانی کی بوند بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ وہ سر الہی ہے جس کو عیاں کربلا میں ہونا تھا، پہلے نہیں ہونا تھا. اور پھر ہر شخص نے جو قائم بالقسط تھے، چھوٹے بچے سے لے کر علی اکبر تک، اون محمد تک، قاسم تک، جو قمر بنی ہاشم تھے، جو وقت کے یوسف بھی تھے، یہ سب لوگ درجہ بدرجہ گواہی دیتے گئے. کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے گئے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے گئے. آخری وقت آیا، اللہ اکبر. اب فطرت کے دائرے تو یہ کہتے ہیں کہ مددگار، معاون، کوئی دلدار. تو جب اکیلا حسین رہ گیا تو جذبوں کے اندر ایک احساس تو ہوتا ہے. خیام میں جا کر اجازت طلب کر رہے ہیں. صرف ایک عابد بیمار وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، باقی سب کے لاشوں کے ٹکڑے کو حسین اٹھا کر جمع کرتا رہا. میرا سوال یہ ہے کائنات بھر کے اہل علم سے کہ حسین کے ان جذبوں کو، یعنی تاریخ کا پس منظر نہ دیکھو، میرے حسین کے ان احساسوں کو دیکھ لے تو پھر بھی کائنات آنسو بن کر پگھل جائے تب بھی تھوڑی ہے. کون ہے ایسا جو ایک تصور پر سارا گھر لٹا رہا ہے، سارا گھر لٹا رہا ہے، سارا گھر لٹا رہا ہے؟ کیونکہ اولو العلم قائما بالقسط کا ترجمہ اور تفسیر کی ضرورت عملاً تھی، خیالاً نہیں تھی. اس لیے عمل اور کردار بن کر حسین آئے اور لا الہ الا اللہ کی طاقت بحال ہوئی. اور یہ طاقت اس انداز کی تھی، اور کتنی، جس وقت آپ کو گرا دیا گیا تلواریں مار کر، زخمی کر کے، نیزے مار کر، بھالے مار کر آپ گرے ہوئے ہیں. اب عمر بن صاحب وہ کہتا ہے کہ یار جاؤ اس کا سر قلم کر کے لاؤ. اب تو چونکہ وجود میں جان نہیں رہی، کئی بندے آئے برچیاں لے کر، وہ ساری چیزیں. تو آپ خون میں لت پت ہیں، وجود ریزہ ریزہ ہے، لیکن حمیت ہاشمیت زندہ ہے، غیرت ایمان سجدہ ریز ہے، عظمت ایقان اپنے وجود کی بھیک مانگ رہی ہے. تو حسین کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ میں جلالت کا ایک ڈورا ابھرتا ہے. وہ جتنے آدمی سر اتارنے آئے وہ خوف زدہ ہو کر بے ہوش ہو گئے. یعنی وہ اس حالت میں بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی بن کر کھڑے ہیں. اس حالت میں بھی زخم سے چور چور ہے بدن. اور پھر ایسے حالات میں جوں کوئی ظالم آتا ہو، آپ آنکھ کھولتے تو ہیبت سے وہ بھاگ جاتا. تو حضرت زینب ثانیہ زہرا آئیں. اب مجھے بتایا جائے کہاں فطرت کے احساس، کہاں وہ معاملہ، ایک بہن نے بیٹے بھی قربان کیے ہوں، بھتیجے بھی قربان کیے ہوں، اور جو آخری سہارا ہے وہ بھی آخری سہارا بھی قربان ہو رہا ہے، اور وہ اپنی سانسوں کی خیرات دے رہا ہے. مجھے بتائیے اس حوصلے کی حرمت اگر کوئی ذات بن کر آئی ہے تو حضرت ثانیہ زہرا آئی ہے.
یہ بھی لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہے، جس نے ایسے حالات میں بھی اور اتنا کچھ دیکھ کر بھی نہ اف کی نہ آہ کی، خدا سے صرف اتنی بات کہی کہ پروردگار عالم یہ نظر عقیدت ہے، تیری رحمت اسے قبول کر لے۔ اس وقت قرآن کی آیتیں بول رہی تھی کہ اس وقت اگر زینب تیرا حوصلہ نہ ہوتا تو حسین کے بعد ہو سکتا ہے اسلام کا کیا معاملہ بنتا۔ تو حضرت زینب کے حوصلے نے وہ رہنمائی کردار دیا ہے جگہ جگہ پر، جو آپ کے عظیمت مآب خطبے ہیں۔ کاش امت اور خطبوں کی حرمت کو یقین کر لے، تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں آج بھی اسلام غالب ہے، کل بھی اسلام غالب ہوگا، اور امت بھی ایک ہو سکتی ہے۔ ہم نے زینب کو سمجھا ہی نہیں ہے وہ کون ہے، ہم نے صرف شیعہ سنی کے ڈرامے میں آ کر ایک تصور قائم کیا ہوا ہے اپنا۔ لوگوں، زینب صرف اخت علی نہیں، زینب صرف بنت علی نہیں، اخت حسین نہیں، اس وقت وہ اللہ کا ایک راز ہے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہی ہے۔ قدم قدم پر ان کی عظیمت نے گواہی دی لا الہ الا اللہ حق ہے۔ ہم اسی لیے لا الہ الا اللہ کی حرمت پر مٹے ہیں کہ لا الہ الا اللہ حقیقت ہے اور ہمارے بابا کی امانت ہے۔ تو دوستان محترم، کہاں کہاں سے کس کس انداز میں وہ کیا کیا ہوا، آپ سب حضرات کے وہ سب حقیقتیں سامنے ہیں، لیکن قرآن کریم نے جس منظرنامے میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ دراصل یہاں کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کے ظہور اور وجود اور اس کی بقا کے لیے کردار تھا، گواہی کی ضرورت تھی، جو یہی لوگ دے سکتے تھے اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اور کس کے دامن میں ہے ایسی گنجائش؟ کس کے سینے میں اتنا دل ہے؟ کس کے خیال میں اتنی توانائی ہے کہ وہ کربلا کا منظر دیکھ کر کھڑا ہی ہو سکے؟ وہ تو وہاں سے گزر نہیں سکتا، اور حالات کے سامنے مد مقابل آ کر قرآن کی آیت کی تعبیر بن کر کردار دینا، اس لیے اس اسلام کو قیامت تک کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ کتنے حملے ہوئے، مستشرقین کتنے آئے، کس کس انداز میں آئے، لیکن کبھی ایسا ہوا؟ کیوں کہ اب اس لا الہ الا اللہ کی عظمت میں جو گواہی بن کر آئی ہے وہ حضرت حسین کی شہادت ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو دوستو، ہمیں اس سارے منظرنامے میں تین چیزیں جو ہیں وہ بطور نعمت عطا ہوئی۔ ایک تو ان نفوس قدسیہ کی معرفت نصیب ہوگی، پھر جن عقائیوں پر انہوں نے کردار دیا ہے وہ عقائیاں جب ہمارے کردار کا حصہ بنے گی تو ہمیں بھی وقت کا حسین کہا جائے گا۔ وہ تو کوئی نہیں بن سکتا، لیکن ان کے کردار کی حرمت جب سامنے آئے گی تو کائنات کی کوئی طاقت جو ہے کفر کی وہ سامنے کھڑی ہی نہیں ہو سکے گی۔ اور تیسری چیز جو ہے جو ہمیں بطور نعمت ملی اس سارے کردار کی عظمت ہے میں، وہ یہ ہے کہ اولو العزمی کا جذبہ، جب بھی قدم اٹھاؤ عظیمت پر رکھو، رخصت پر نہ رکھو۔ حسین سے زیادہ حسین، حسین جیسا حسین، حسین جیسی شخصیت، حسین جیسی حرمت کائنات میں کسی کی نہیں ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کی گواہی کے لیے وہ کردار دے رہا ہے تو ہم کون ہیں؟ ہم اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو جن اقدار کے لیے حسین نے یہ کردار دیا ہے، شریعت مطہرہ کی بحالی کے لیے، دینی اور اخلاقی حرمتوں کی بحالی کے لیے، رشتوں کے تقدس کے لیے، سسٹم کی بحالی کے لیے، جو نظم ولایت ہے اس کے تقدس کے لیے جو شرافت مآب کردار دیا ہے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اس کردار سے ہی وفا کے لیے تیار ہو جائیں۔ اپنے اخلاق میں وہ حرمت پیدا کرو جس اخلاق کا وہ درس دیتے رہے، اپنے خیال میں علم کے وہ آبگینے روشن کرو جو علم ان کا فطری اثاثہ ہے، اور اپنی سوسائٹی میں وہ سخاوت کے آثار پیدا کرو جن پر ان کی ساری زندگی کا ایک ترجیحاتی تسلسل رہا ہے۔ تو لوگوں آؤ، حسین محض شخصیت نہیں ہے، حسین اللہ کی مشیت کا تسلسل ہے، اور اس نے مرنا نہیں ہے۔ حسین اگر مر گئے ہوتے تو دین بھی مر گیا ہوتا، کیونکہ حسین کی رگوں میں نبوت کا خون بھی ہے اور غیرت الہی ابو طالب علیہ السلام کا خون بھی ہے اور اسد اللہ کا خون بھی ہے۔
زہرا کا بھی خون ہے، ذرا ان خونوں کی طہارت اور کمال دیکھو، اور ان کے جذب اور حمیت دیکھو، اور عظیمت کی وہ حرمت دیکھو، تو نظر آئے گا کہ حسین صرف پیکر محسوس نہیں، بڑی حرمتوں کی انتہا ہے، بڑی عظمتوں کی انتہا ہے۔ اور حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا کا ہر وہ احساس جو کربلا کے حادثے کے بعد آیا ہے، وہ محض مظلومیت کا تصور نہیں ہے، بلکہ اللہ کی حرمت کی قسم اسلام کی بقا کے لیے ایک عظیم طاقت ہے۔ ان کے خطبات اور ان کا صبر، استقلال اور پامردی اور خاندان کو سنبھالنا ایسے حالات میں، اور پھر دین کو سنبھالنا اور امت کو سنبھالنا، یہ صرف حضرت ثانیہ زہرا کا کردار ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبول سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے ساتھ دلی، اخلاقی، روحانی ہر اعتبار سے وابستگی عطا فرمائے، اور ان کی فیوز و برکات سے اس امت کو مستفید فرمائے۔ یہ من میں ہیں تو من روشن ہے، اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کردار جو یزید کا کردار تو وہ اس کا ذاتی کردار نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ قرآن نے کہا یہ اس کا ذاتی کردار نہیں، یہ اس کے آباء و اجداد کے کردار کا تسلسل ہے، اس کے آباء و اجداد کے کردار کا تسلسل ہے۔ اور قرآن پاک نے ایک نشاندہی کی ہے، بڑے عجیب انداز میں ایک لفظ میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وہ کرتے کیا ہیں؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، وہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں۔ تو جو نبی کو بغیر حق کے قتل کرے وہ کافر ہے، جس نے جگر رسول کو قتل کیا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، وہ کیسے صاحب اسلام ہو سکتا ہے؟ یکفرون، اور پھر وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، حسین قسط لے کر آیا، انصاف اور عدل کا ایک نظام لے کر آیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ بدبخت ہیں جو ایسے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو امر کرتے ہیں قسط اور انصاف اور عدل کا۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال اللہ ضائع کر کے پھینک دے گا۔ تو دوستو لوٹ آؤ، قرآن کے دامن میں آ جاؤ اور حسین کے دامن میں آ جاؤ، اسی میں عافیت بھی ہے، نجات بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفقت بھی ہے اور عنایت بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔